السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اس سے پہلے بات آئی تھی کہ جو ہے مشرک الواجب کیا ہے، وہ توبہ کہ توبہ ان سے حد حرابہ کو ثابت کر سکتی ہے۔ اما صفت المحارب الذی تقبل توبتہ، رہی بات اس محارب کی صفت جس کی توبہ قبول کی جائے گی، اس محارب کی صفت جس کی توبہ قبول کی جائے گی، فَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِيهَا أَيْضًا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ، تو فقہا کا اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے تین اقوال پر۔ تو فقہا کا بھی سلسلے میں اختلاف ہے تین اقوال پر۔ احدها ان يلحق بدار الحرب، پہلا یہ کہ وہ محارب دار الحرب سے جا ملا ہو، دار الحرب میں جا بسا ہو اور وہاں سے وہ توبہ کا اظہار کر رہا ہو۔ تو کہا کہ وہ محارب جس کی توبہ قبول کی جائے گی، پہلا یہ کہ ان يلحق بدار الحرب، کہ وہ دار الحرب سے جا ملا ہو۔ والثانی ان تکون له فیۃ، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا ایک گروپ ہو، اس کا ایک جتھا ہو اور اس میں سے وہ نکل کر کے توبہ کا اظہار کرے۔ والثالث، اور تیسرا قول کیفما کانت، جس طرح سے بھی ہو، لہو فیہ او لم تکن، اس کا کوئی گروپ ہو یا گروپ نہ ہو، لحق بدار الحرب او لم یلحق، وہ دار الحرب سے جا ملا ہو یا نہ جا ملا ہو، اگر وہ توبہ قبول کرتا ہے، محارب ہے، تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ یہی تیسرا قول راجح بھی، تو کوئی شرط نہیں ہے توبہ کے لیے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے محارب ہونے کی شکل میں، حرابہ کا ثبوت تھا، لیکن امام کے قادر ہونے سے پہلے اس نے توبہ کر لیا، تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ واختلف فی المحارب اذا امتنع فامنه الامام علی ان ينزل، اور اس محارب کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے جو کہ باز آ جائے حرابہ سے۔ اذا امتنع، جب وہ حرابہ سے رک گیا ہو، باز آ گیا ہو، پس امام نے اس کو امان دی شرط پر کہ وہ جو ہے اب ان ينزل، کہ وہ اب باز آ جائے گا اپنے عمل سے، وہ نزول اختیار کر لے گا۔ اس محارب کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ جب وہ اپنے عمل سے باز آ جائے اور امام اس کو امان دے دے شرط پر کہ وہ اپنے عمل سے نزول کر لے گا، فقیل له الامان ويسقط عنه حد الحرابہ، تو ایک قول ہے کہ امام کے لیے امان دینا صحیح ہے اور اس سے حرابہ کا حد ساقط ہو جائے گا۔ امام کا امان دینا صحیح ہوگا، اس کے لیے امان حاصل ہوگا اور اس سے حرابہ کی حد ساقط ہو جائے گی۔ وقیل لا امان لہ، اور ایک قول یہ ہے کہ امام کہ اس کے لیے امان نہیں ہوگا، لأنہ انما یؤمن المشترک، اس لیے کہ امام یہ مشرک کو امان دے سکتا ہے، اس لیے کہ امام مشرک کو امان دے سکتا ہے، محارب کو نہیں جو ایک جنایہ کا مرتکب ہو۔ تو دوسرا قول یہ ہے کہ اسے امان حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ امام مشرک کو امان دے سکتا ہے، نہ کہ محارب یا اس کے علاوہ کسی کو۔ وَأَمَّا مَا تَسْقُطُ عَنْهُ التَّوْبَةُ فَاخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ۔ ایسا تو نہیں کہ آپ ایسا تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ محارب کو مشرک سے تعبیر کیا گیا ہے، کہ وہ ایک ایسے شخص کو مطلب امان دے رہا ہے جو مشرک ہے، ایسا کہا جا سکتا ہے۔ کیونکہ وہ مشرک ہے، مشرک کیسے ہو جائے گا؟ جو مسلم یا ذمی اس سے مراد ہے تو اس میں مشرک کیوں کہہ دیں گے محارب کو؟ محارب کو ضروری نہیں کہ مشرک ہو، مسلم بھی ہو سکتا ہے، اسلام کی حالت میں بھی وہ فتنہ فساد مچا سکتا ہے، تو یہ کیوں کہیں گے کہ مشرک ہو سکتا ہے؟ ہاں، اما ما تسقط عنہ التوبہ، رہی بات وہ چیز، اما ما تسقط عنہ التوبہ، رہی بات اس چیز کی جو توبہ، جو رہی بات اس چیز کی جس کو توبہ ساقط کر دے گی، توبہ سے کیا کیا چیزیں ساقط ہو جائیں گی۔
اما ما تسقط عنہ توبہ، رہی بات اس چیز کی جس کو ساقط کر دے گی توبہ، یعنی توبہ کرنے سے کیا کیا چیزیں ساقط ہو جائیں گی اس کے ذمے سے. فاختلفوا فی ذلک علی اربعۃ اقوال، تو فقہا کا اس سلسلے میں 4 قول پر اختلاف. احدها ان التوبہ انما تسقط عنہ حد الحرابۃ فقط، پہلا قول یہ ہے کہ توبہ جو ہے یہ صرف حرابہ کی حد کو ساقط کر سکتی ہے، صرف توبہ سے صرف حرابہ کی حد ساقط ہوگی. وَيُؤْخَذْ بِمَا سِوَى ذَلِكَ، اور اس سے لیا جائے گا جو اس کے علاوہ اللہ کے حقوق ہیں اور جو آدمیوں کے حقوق ہیں. یہ امام مالک کا قول ہے. محارب اگر توبہ کر لیتا ہے تو توبہ سے صرف حرابہ کی حد ساقط ہوگی. رہی بات اللہ کے حقوق کی، اللہ کے حقوق مثلا اگر اس نے شراب نوشی بھی کی ہے حرابہ کے ساتھ ساتھ، تو شراب نوشی کی جو سزا ہوگی وہ اس کو دلائی جائے گی. اللہ کے حقوق ساقط نہیں ہوں گے، یا جو بھی نافرمانی کی ہوگی آخرت میں اس کی سزا کا مستحق ہوگا. اور حقوق الآدمیین بھی اس سے لیا جائے گا، یعنی کسی کا مال لوٹا ہے، کسی کا مال لوٹا ہے یا اور کوئی چیز غصب کی ہے تو اس سے لیا جائے گا واپس. توبہ سے صرف حد الحرابہ ساقط ہوگی. وَيُؤْخَذُ بِمَا سِوَى ذَلِكَ، اور لیا جائے گا اس چیز کو جو اس کے علاوہ اللہ کے حقوق اور آدمیوں کے حقوق میں سے ہے. یہ امام مالک کا قول ہے. والقول الثانی ان التوبہ تسقط عنہ حد الحرابہ، ان التوبہ تسقط عنہ حد الحرابہ وجمیع حقوق اللہ من الزنا والشراب والقتل فی السرقہ، کہ توبہ ثابت کر دے گی اس سے حرابہ کی حد اور اللہ کے تمام حقوق جو زنا سے متعلق ہوں، شراب نوشی سے متعلق ہوں، اور چوری میں ہاتھ کاٹنے کی سزا. یعنی اگر محارب توبہ کر لیتا ہے لیکن ساتھ ہی اس نے زنا کیا ہے، شراب نوشی کی ہے یا چوری کی ہے، تو اب اس پر یہ ساری حقوق کی ان ساری چیزوں کی سزا نہیں دی جائے گی. توبہ اس سے حرابہ کی حد کو ثابت کر دے گی اور تمام اللہ کے حقوق کو جو زنا سے یا شراب نوشی سے متعلق ہوں، اور اسی طریقے سے ہاتھ کاٹنے کو بھی ثابت کر دے گی چوری کے اندر. وَيُتَّبَعْ بِحُقُوقِ النَّاسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالدِّمَاءِ، اور لوگوں کے حقوق کا اس سے لوگوں کے حقوق لاحق کیے جائیں گے اموال اور دماء میں سے. یعنی جو لوگوں کے حقوق ہے، کسی کا مال لیا ہے یا خون بہایا ہے تو وہ حقوق اس کے ذمے لاحق کیا جائے گا. إِلَّا أَن يَعْفُوَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، مگر یہ کہ مقتول کے اولیاء معاف کر دیں، درگزر کر دیں. مگر یہ کہ مقتول کے اولیاء اسے معاف کر دیں یا درگزر کر دیں، اور اگر معاف نہیں کرتے ہیں تو اس سے قصاص لیا جائے گا. تیسرا قول ان التوبہ ترفع جمیع حقوق اللہ ویؤخذ بالدماء وفی الاموال بما وجد بعینہ فی ایدیہم ولا تتبع ذممہم. تیسرا قول یہ ہے کہ توبہ اللہ کے تمام حقوق کو ختم کر دے گی. ان توبہ ترفع جمیع حقوق اللہ، توبہ اللہ کے تمام حقوق کو ختم کر دے گی. وَيُؤْخَذُ بِالدِّمَاءِ، اور اس سے خون کا مطالبہ کیا جائے گا، یعنی قصاص لیا جائے گا. وفی الاموال، اور اموال کے اندر بما وجد بعینہ، اور اموال کے اندر اس مال کو واپس لیا جائے گا جو بعینہ ان کے ہاتھوں میں موجود. ولا تتبع ذممہم، اور ان کے ذمے میں کوئی چیز نہیں لگائی جائے گی. یعنی اگر وہ مال بعینہ ان کے ہاتھوں میں موجود ہے تو مال کو واپس لیا جائے گا، اور اگر مال صرف ہو گیا، خرچ کر دیا ہے، تو ان کے ذمے میں اب کوئی چیز نہیں لگائی جائے گی کہ تم اس کا انتظام کر کے دو.
تو کہا توبہ ختم کر دے گی اللہ کے تمام حقوق کو، وَيُؤْخَذُ بِالدِّمَاءِ، اور قصاص بھی لیا جائے گا، خون کا بدلہ بھی لیا جائے گا، اور اموال کے اندر وہ چیز جو بعین ہی پائی جائے ان کے ہاتھوں میں، ان کے ذمے میں کوئی چیز نہیں لگائی جائے گی۔ والقول الرابع، اور چوتھا قول ہے، ان التوبہ تسقط جمیع حقوق اللہ وحقوق الآدمیین من مال ودم الا ما کان من الاموال قائم العین بیدہ۔ چوتھا قول یہ ہے کہ توبہ اللہ کے تمام حقوق، بندوں کے تمام حقوق کو ثابت کر دے گی، مال یا دم سے متعلق، سوائے اس اموال میں سے اس مال کے جو ان کے ہاتھوں میں بعین ہی موجود ہے۔ کہ توبہ اللہ کے تمام حقوق اور آدمیوں کے مال اور خون سے متعلق تمام حقوق کو ثابت کر دے گی، سوائے اس مال کے جو اس کے ہاتھ میں بعین ہی موجود ہو، تو اس کو واپس لے کر کے صاحب حق کو لوٹائے گی۔ تو توبہ سے کیا کیا چیزیں ثابت ہوں گی، یہ 4 اقوال اس سلسلے میں پائے جاتے ہیں۔ 4 اقوال اس سلسلے میں یہ ہیں، لیکن ان میں سے پہلا قول زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے۔ الباب الخامس بما تثبت هذه الجنایہ، 5واں باب ہے کہ اس جرم کا ثبوت کس چیز کے ذریعے سے ہوگا، کہ یہ محارب ہے اور یہ محارب نہیں ہے، اس جرم کا ثبوت کیسے ہوگا۔ بما تثبت هذه الجنایہ، اس جنایہ یا اس جرم کا ثبوت کیسے ہوگا۔ اما بماذا يثبت هذا الحد، رہی بات اس چیز کی جس سے اس حد کا ثبوت ہوگا۔ اما بماذا يثبت هذا الحد، رہی بات اس چیز کی جس سے اس حد کا ثبوت ہوگا۔ فبالاقرار والشہادہ، تو اقرار کے ذریعے کہ محارب خود آ کر کے اعتراف کرے کہ اس نے افساد فی الارض کا کام کیا ہے، اقرار کے ذریعے اور شہادہ کے ذریعے کہ کچھ عادل آدمی گواہی دے۔ ومالک یقبل شہادت المسلوبین علی الذین سلبوا، امام مالک کہہ رہے ہیں کہ جن کا مال چھینا گیا ہے ان کی گواہی قبول کی جائے گی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ان سے مال کو چھینا ہے۔ یقبل شہادت المسلوبین، مسلوبین یعنی جن سے مال چھینا گیا ہے ان کی شہادت قبول کی جائے گی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ان سے مال چھینا ہے۔ وقال الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، تجوز شہادت اہل الرفقۃ علیہم اذا لم يدعوا لانفسهم ولا لرفقائهم مالا اخذوه۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہنے والوں کی شہادت قبول کرنا جائز ہے، کہ ان کے ساتھ رہنے والوں کی ان کے خلاف شہادت جائز ہے جب وہ لوگ اپنے لیے اور اپنے رفقا کے لیے، جب وہ لوگ اپنے لیے اور اپنے رفقا کے لیے مال کا دعویٰ نہ کریں جس مال کو انہوں نے اخذ کیا ہے، یعنی وہ رفقا کا بظاہر ایسا لگے کہ وہ جو اس عمل کے اندر وہ ذرہ برابر شریک نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ساتھ میں رہنے والوں کی شہادت بھی جائز ہے ان کے خلاف جب وہ اپنے لیے اور اپنے رفقا کے لیے کسی مال کا دعویٰ نہ کریں جس کو انہوں نے چھینا۔ وَتَثْبُتُ عِنْدَ مَالِكَ الْحِرَابَ بِشَهَادَةِ السِّمَاعِ، امام مالک کے یہاں حرابہ ثابت ہوگی سماع کی شہادت کے ذریعے، یعنی آدمی نے گرچہ نہ دیکھا ہو لیکن اس کی بابت سنا ہو بات کرتے ہوئے، تب بھی وہ گواہی دے سکتے ہیں، ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔ حرابہ کرتے بھی نہیں دیکھا ہے لیکن ان کو آپس میں بات کرتے بھی دیکھا کہ سنا کہ بات کرتے بھی سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے فلاں فلاں جگہ ایسا ایسا کیا، ویسا ویسا کیا، تو سماع کی شہادت بھی، سماع کی شہادت کے ذریعے بھی حرابہ کا ثبوت ہوگا۔ فصل فی حکم المحاربین علی التعویل، فصل ہے محاربین کے حکم
کے سلسلے میں جو تعویل کے ساتھ حرابہ کا عمل انجام دیں۔ تعویل سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ ان کو شبہہ ہو کہ وہ عمل جو کر رہے ہیں ان کا یہ عمل درست ہے، امام کے خلاف بغاوت جائز و درست ہے، اس لیے امام کے خلاف ہتھیار اٹھانا اور اس کے جو ہے لاؤ لشکر یا فوج یا پولیس کو قتل کرنا مارنا جائز ہے، کیونکہ وہ ایسا کام کر رہے ہیں جو اسلام کے خلاف ہے۔ کسی شبہہ یا تعویل کی بنیاد پر کسی شبہے کا سہارا لے کر کے وہ حرابہ کا کام کرے تو کیا حکم ہوگا؟ اما حکم المحاربین علی التأویل، رہی بات حرابہ کا عمل کرنے والوں کے حکم کی تعویل یا شبہے کی بنیاد پر، فإن محاربهم الامام، تو بے شک ان کا مقابل سے حرابہ، بے شک ان کا محارب امام ہوگا، یعنی ان سے حرابہ کی سزا دینے والا یا حرابہ کا حکم لگانے والا یہ امام ہوگا۔ فإن محاربهم الامام، بے شک ان کا محارب یعنی ان کا مد مقابل امام ہوگا کہ کیا ان پر حکم لگائے کا فَإِذَا قَدِرَ عَلَى وَاحِدٍ مِّنْهُمْ، جب امام ان میں سے کسی پر قادر ہو جائے، لم یقتل، تو قتل نہیں کرے گا، الا اذا كانت الحرب قائمہ، مگر جب کی لڑائی جاری و ساری ہو، امام کے خلاف وہ لڑ رہے ہوں، امام کے خلاف بغاوت کیے ہوئے ہوں۔ کہا کہ جب ان میں سے کسی پر قادر ہو جائے جو تعویل و شبہہ کی بنیاد پر جنگ کر رہے ہیں، تو ان کو قتل نہیں کرے گا مگر جب کی حرب اور لڑائی قائم ہو جائے۔ فَإِنَّ مَالِكًا قال، بے شک امام مالک رحمہ اللہ نے کہا، إِنَّ لِلْإِمَامِ أَن يَقْتُلَهُ إِنْ رَأَى ذَلِكَ، بے شک امام کے لیے حق ہے اس کو قتل کرنا اگر وہ قتل کرنے کو مناسب سمجھ رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے فتنہ اور آگے بڑھے گا اور لوگ اس میں ملوث ہوں گے، تو امام کے لیے حق ہے اس کو قتل کرنا اگر وہ مناسب سمجھے۔ لما يخاف من عونه لاصحابه على المسلمین، اس وجہ سے جو ڈرا جاتا ہے اس کی مدد سے اپنے ساتھیوں کی مسلمانوں کے خلاف، ڈر رہا ہے کہ اگر اس کو قتل نہیں کریں گے تو اپنے ساتھیوں کی مزید مدد کرے گا مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو اور نقصان پہنچائے گا۔ لما يخاف من عونه، اس وجہ سے جو ڈرا جاتا ہے اس کی مدد سے اپنے ساتھیوں کی مسلمانوں کے خلاف۔ اما اذا اسر بعد انقضاء الحرب، رہی بات جب جنگ کے خاتمے کے بعد وہ قیدی بنا لیا گیا، رہی بات جب جنگ کے خاتمے کے بعد وہ قیدی بنا لیا گیا، فإن حكمه حكم البدعي الذي لا يدعو إلى بدعته، تو اس کا حکم اس بدعتی کا حکم ہوگا جو اب اپنی بدعت کی طرف دعوت نہیں دے رہا ہے۔ جب اس کو قیدی بنا لیا گیا جنگ کے ختم ہونے کے بعد، اس طرف دعوت نہیں دے رہا ہے، یعنی اب وہ حرابہ کا عمل انجام نہیں دے رہا ہے، اب وہ قیدی بن چکا ہے۔ قیلا یستتاب، اس سے توبہ کرایا جائے گا، فإن تاب، اگر توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک، وإلا قتل، مگر ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ وقیل، اور دوسرا قول ہے یستتاب، توبہ کرایا جائے گا، فإن لم یتب یعذب، توبہ کرایا جائے گا، اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کی تعذیب یا کی جائے گی، یعنی تعزیراتی سزائیں دی جائیں گی۔ وقیل یستتاب، اور یہ قول ہے کہ اس سے توبہ کرایا جائے گا، فإن لم یتب، اگر توبہ نہ کرے، یعذب، تو اسے تعزیراتی سزائیں دی جائیں گی۔ ولا یقتل، اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْبِدْعِ إِنَّمَا يُكَفَّرُونَ بِالْمَعَالِ، اور اکثر بدعتی جو ہے یہ معال کے لحاظ سے کافر قرار دیے جاتے ہیں۔ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْبِدْعِ إِنَّمَا يُكَفَّرُونَ بِالْمَعَالِ، اور اکثر بدعتی یہ معال کے لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے کافر قرار دیے جاتے ہیں۔ یکفرون بالمعال کا کیا معنی ہے آگے بتائیں۔ واختلف قول مالک فی التکفیر بالمعال،
امام مالک کا تکفیر بالمعال کے سلسلے میں اختلاف ہوا ہے۔ تکفیر بالمعال یعنی انجام کے لحاظ سے ان کو کافر قرار دینا، انجام کے لحاظ سے کافر قرار دینا، یعنی وہ صراحتاً تو کفریہ باتیں نہیں کہتے ہیں، لیکن ایسی بات کہتے ہیں جس سے کہ کفر لازم آئے۔ صراحتاً کفر کا اقرار نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جس سے کفر لازم آتا ہے، لیکن اگر ان سے یہ بات کہی جائے کہ وہ کافر ہو گئے تو اس کو تسلیم نہیں کریں۔ یہ ہے کفر بالمعال۔ تو وہی کہا کہ وہ معنی تکفیر بالمعال، اور معال کے لحاظ سے، انجام کار کے لحاظ سے تکفیر کا معنی یہ ہے انہم لا یصرحون بقول ہوا کفر، کہ وہ لوگ صراحتاً کفریہ قول نہیں کہتے، کفریہ بات نہیں کرتے، ولیکن یصرحون باقوال، لیکن صراحت کے ساتھ ایسی باتیں کہتے ہیں جس سے کہ کفر لازم آتا ہے۔ وہم لا یعتقدون ذلک اللزوم، حالانکہ وہ لوگ اس لزوم کے معتقد نہیں ہوتے، یعنی اگر ان کو کہا جائے تو کافر ہو گئے تو اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو تکفیر بالمعال یعنی انجام کار کے لحاظ سے تکفیر کا معنی ہے کہ وہ لوگ ایسے قول صراحت سے نہیں کہتے جو کہ کفر ہو، لیکن ایسے اقوال کی صراحت کرتے ہیں جس سے کفر لازم آتا ہے، حالانکہ اس لزوم کے معتقد نہیں ہوتے۔ وَأَمَّا مَا يَلْزَمُ هَؤُلَاءِ مِنَ الْحُقُوقِ اذا ظفر بهم، رہی بات ان لوگوں پر کیا حقوق لازم آتے ہیں جب ان پر کامیابی حاصل کر لی جائے، یعنی جب ان پر قادر ہوا جائے تو ان پر کیا حقوق لازم آئیں گے۔ فحکمہم اذا تابوا، تو ان کا حکم جب وہ توبہ کر لیں، فحکمہم اذا تابوا، تو ان کا حکم جب وہ توبہ کر لیں، اللہ یقام علیہم حد الحرابہ، کہ ان پر حرابہ کی حد نہ قائم کی جائے، ولا یؤخذ منہم ما اخذوا من المال، اور ان سے نہ لیا جائے وہ مال جو انہوں نے اخذ کیا ہے، جو مال لیا ہے، جو انہوں نے مال لوٹا ہے، الا ان یوجد بیدہ فیرد الی ربہ، مگر یہ کہ وہ مال ان کے ہاتھ میں پایا جائے تو اس کے مالک کی طرف اس مال کو لوٹایا جائے گا۔ ولا یؤخذ منہم ما اخذوا من المال، اور ان سے وہ مال نہیں لیا جائے گا جسے کو انہوں نے لوٹا ہے، مگر یہ کہ اس کے ہاتھ میں بعینہ وہ مال پایا جائے تو اس کے مالک تک اس کو لوٹایا جائے گا۔ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا هَلْ يُقْتَلُ قِصَاصًا بِمَنْ قَتَلَ، اور فقہا کا اختلاف ہے کہ کیا قصاصاً اسے قتل کیا جائے گا اس شخص کے بدلے جس کو اس نے قتل کیا ہے۔ حل یقتل قصاصاً، کیا قصاصاً قتل کیا جائے گا اس شخص کے بدلے جس کو اس نے قتل کیا ہے۔ فقیل یقتل، تو ایک قول یہ ہے کہ اس کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا، وہو قول عطا واسبق۔ وقال مطرف ابن الماجشون عن مالک، اور مطرف ابن الماجشون نے امام مالک سے نقل کرتے ہوئے کہا لا یقتل، اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اور اسی بات کے قائل ہیں جمہور علماء، اس لیے کہ وہ حرابہ شبہے کی بنیاد پر کر رہا ہے۔ اب اگر اس جنگ میں کوئی مارا جائے تو اس کے بدلے قصاصاً قتل نہیں کریں گے۔ وبہ قال جمہور لأن كل من قاتل على التاويل فليس بكافر بتہ اصلہ قتال الصحابہ، اس لیے کہ ہر وہ شخص جو قتال کرے تعویل کی بنیاد پر تو کافر نہیں ہے قطعی طور پر، اور اس کی اصل اور بنیاد صحابہ کرام کا قتل کرنا ہے، قتال کرنا ہے، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعتوں کا آپس میں قتال کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ قتال جو ہے شبہے کی بنیاد کی، شبہے کی بنیاد پر تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے تھے،
علی رضی اللہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی الگ دلیل تھی۔ اس بنیاد پر صحابہ کی دو جماعتیں آپس میں ٹکرائیں۔ اس بیچ میں اگر اس لڑائی میں اگر کوئی کسی نے کسی کو قتل کیا تو قصاصاً اس سے بدلہ نہیں لیا گیا۔ تو کہا اسی کے قائل ہیں جمہور علماء، اس لیے کہ ہر وہ شخص جو تعویل کی بنیاد پر قتال کرے تو کافر نہیں ہے قطعی طور پر، اور اس کی اصل اور بنیاد قتال الصحابہ ہے۔ والکافر بالحقیقہ، اور حقیقی کافر وہ ہے جو تکذیب کرنے والا ہو، جو جھٹلانے والا ہو اللہ، اس کے رسول یا اس کی کتاب کو، للمتعول، نہ کہ تعویل کرنے والا۔ والکافر بالحق، کذالک کاٹ دیجیے، صرف واو رہنے دیجیے۔ والکافر بالحقیقہ، اور حقیقی کافر وہ ہے جو مکذب ہو اللہ، اس کی رسول، اس کی کتاب، اس کی ملائکہ کو جھٹلانے والا ہو، نہ کہ تعویل کرنے والا ہو۔ بس رہنے دیجیے۔